اسی طرح دیکھیے، ہم جب انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، جنگل میں نہیں رہتے، پہاڑوں میں نہیں رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھی تھوڑی انبن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماں باپ کے ساتھ بھی وہ ڈانٹتے ہیں، بھائی بھائی میں آپس میں، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ چوٹ لگ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، دیکھیے صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ ایسا ہوا اچانک اتنی بڑی گاڑی تھی، اس کو کوئی چیز اوپر سے آ کے گری، تباہ کر کے رکھ دی۔ اب کیا روتے رہنا ہے، چیختے رہنا ہے، گالیاں دیتے رہنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے جھٹکے میں آپ صبر کرتے ہیں۔ ایک عورت رو رہی تھی، قبرستان پہ بیٹھی، آپ آئے، کہا مائی کیوں روتی ہو؟ نہیں رو، صبر کرو۔ یا آپ نے کہا صبر کرو، اس نے کہا جاؤ جاؤ الیک انی، جاؤ جاؤ، میرا جوان بیٹا مر گیا، میں نہ رو تو اور کون روئے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا رہے تم نے یہ کیا کیا؟ کائنات کے عظیم انسان محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان پہچانی نہیں اس نے، ان کو تم نے ایسے کر دیا۔ اب وہ جلدی جلدی بھاگے بھاگے آئی کہ میں اب صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہی صبر ہے جو پہلے جب جھٹکا لگتا ہے، پہلے جو مصیبت آتی ہے اس وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ صبر ہے، صبر کرنا۔ مصیبت آئی، کوئی خبر آئی، صبر کیجئے۔ اور آپ جو نیکی کے کام کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا، صبح صبح اٹھنا، وضو کرنا، سردی کے دنوں میں اٹھنا، روزہ رکھنا، لوگ کھا پی رہے ہیں، بہت سارے کافر اور دوسرے لوگ، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اس پہ صبر کیجئے۔ تراویح میں کھڑے ہیں، تھک رہے ہیں، صبر کیجئے، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، رواہ البخاری۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تھکن پہنچتی ہے، کوئی ہم اور غم، پریشانی، اداس ہو گیا کسی معاملے، کسی بات کی وجہ سے، کسی نے کوئی بات کہی، بڑی تکلیف ہوئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، خبر آ گئی، کوئی بھی ہم اور غم اور کوئی بھی اس طرح کی بات اس کو پہنچے جس کے اس کو مصیبت ہو یا اس کو غم پہنچے، اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اور اس کے اس ہم اور غم کی وجہ سے جو اس کو مصیبت پہنچی، جو تکلیف پہنچی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صبر، صرف صبر کیجئے اور اچھے الفاظ کہیے۔ تو یہ بھائیوں، یہ صبر کرنا، صبر، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بغیر حساب عطا کرے گا، بغیر حساب کے، کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کے اللہ کہے گا یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا۔ اللہ اکبر، یہ صبر۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب کسی کو کوئی مشکل پہنچتی ہے اور مشکل پہنچی، قالوا انا للہ، گالی بکنے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے، واہی تباہی بکنے کی بجائے، چیخ پکار پڑنے کی بجائے کیا تھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی صلوات ہیں، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اس کی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے جو صبر کرتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں۔